قربانی واجب کس پر ہے؟ قربانی واجب ہے ہر اس شخص پر جو سب سے پہلی بات کو مسلمان ہو، نمبر 2 عاقل ہو، مغلہ ہو، نمبر 3 بالغ ہو، نابالغ بچہ نہ ہو، نمبر 4 مقیم ہو، اپنے شہر میں اپنے گھر میں رہ رہا ہو، حالت سفر میں نہ ہو۔ مسافروں پر قربانی واجب نہیں، اور اسی طرح صاحب نصاب ہو اس پر قربانی واجب ہوتا ہے۔ اور تو یہ 6 شرطیں ہو گئی قربانی واجب ہونے کی: مسلمان ہونا، عاقل ہونا، بالغ ہونا، اور اس کے بعد مقیم ہونا اور صاحب نصاب ہونا۔ یہ شرطیں ہیں، یہ چیزیں جس کے اندر پائی گئی قربانی واجب ہے، تو قربانی کرنی ہوتی ہے۔ اب اس میں جو ایک چیز ہے صاحب نصاب، تو صاحب نصاب کب ہوگا؟ باقی چیزیں تو سمجھ میں آ گئی کہ وہ مسلمان ہو، بالغ ہو، عاقل ہو، مقیم ہو، یہ تو باتیں سمجھ آ گئی۔ اور صاحب نصاب، نصاب کیا ہے کہ جس نصاب کو بالغ ہو اس پر قربانی واجب ہو۔ تو یاد رکھیے گا ایک نصاب ہے زکوٰۃ، اس میں جیسے رمضان میں ہم بتا دیتے ہیں 4 چیزوں کا مجموعہ یا ہم میں سے کوئی 2 یا 3 کا مجموعہ 52 تولہ چاندی کی قیمت پر پہنچ جائے تو اس پر زکوٰۃ ہے، اور سال کی قیمت اس پر زکوٰۃ واجب ہو جائے۔ سونا، چاندی، نقد روپے اور مال یہ 4 چیزیں ان پر زکوٰۃ واجب ہے۔ باقی قربانی کے لیے کتنا نصاب ہونا چاہیے؟ کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من وجد سعة فلم يضحي فلا يحضر الصلاة او كما قال علیہ السلام، جس کے پاس گنجائش موجود ہے، صاحب استطاعت ہے، قربانی کر سکتا ہے، پھر وہ اگر قربانی نہ کرے تو ہمارے ساتھ عید الاضحیٰ کی نماز ادا کرنے کے لیے نہ آئے، شدید پڑی۔ اب یہ گنجائش اتنی مقدار کی ہے تو علماء نے کہا کہ فطرے کا نصاب ہے تو یہ قربانی کے لیے کریں، کیونکہ آخری جو گنجائش کی جو حد ہے وہ فطرے کے صاحب جس پر فطرہ واجب ہے۔ صدقہ فطر واجب ہونے کے لیے جو نصاب ہے وہ 5 چیزوں کا مجموعہ ہے: سونا ہے، چاندی ہے، نقد روپے ہے، مال تجارت ہے، اور زائد ضرورت سامان، زائد ضرورت سامان، یہ 5 چیزوں کا مجموعہ، 5 چیزوں کا مجموعہ کسی کے پاس 52 تولہ کی قیمت کو پہنچ جائے تو اس پر صدقۃ الفطر بھی واجب ہے اور قربانی بھی واجب ہے۔ جس پر زکوٰۃ واجب ہے اس پر قربانی بھی واجب ہے، اس پر صدقۃ الفطر بھی واجب ہے۔ یہ جو 5 چیزوں کا مجموعہ ہے، لیکن 4 چیزوں کا مجموعہ اگر جمع کریں اس کی ملکیت میں تو صاحب نصاب نہیں بنتا۔ ہاں یہ 5ویں چیز ملائیں تو صاحب نصاب بنتا ہے، تو اس پر صدقۃ الفطر اور قربانی واجب ہے، زکوٰۃ واجب نہیں۔ بس زکوٰۃ واجب نہیں ہے، قربانی اور صدقۃ الفطر واجب ہے۔ تو اب یہ سونا، لیکن یاد رکھیے سونے کا کتنا نصاب؟ دنیا کے نصاب 2 نصاب ہے، سونے کا نصاب، چاندی کا نصاب۔ سونے کا نصاب 7.5 کلو، چاندی کا نصاب 5.5 کلو۔ کسی کے پاس صرف اور صرف سونا ہے، نہ چاندی ہے، نہ ہی مال تجارت ہے، نہ روپیہ، روپیہ بھی نہیں ہے، مال تجارت بھی نہیں ہے اور چاندی بھی نہیں ہے، صرف کام سونا ہی ہے، تو اس کا نصاب جو ہوگا وہ 7.5 تولہ ہوگا۔ 7 تولہ میں 7.5 تولہ اس کے پاس موجود ہے تو ہم اسے نہیں کہیں گے کہ اس پر زکوٰۃ واجب ہے۔ لیکن ایک آدمی اس کے پاس 1 تولہ سونا موجود، 1 تولہ چاندی موجود، 20-50 روپے 20-50 روپے
ہم کہیں گے اس کو زکات میں کم نصاب کو کم اور نصاب 5.5 تولہ کی قیمت ہے. اب ہم 1 تولہ سونا 7.5 تولہ تک جانے کا اس میں ادا کرنے کی ضرورت نہیں بلکہ اس کی قیمت نکالی جائے گی. پھر قیمت میں بھی قیمتیں خریدنے کی قیمتیں فروخت جس وقت زکات نکالیں گے اس وقت کی قیمتیں فروخت کا اعتبار ہوگا. آج اگر نکالتے تو اس کے لیے جو اعتبار ہے آج کے اعتبار سے قیمتیں فروخت کا اعتبار ہوگا. آج وہ سونا خریدتے جاتا ہے تو وہ پڑ رہا ہے 4,92,000 چل سکتا ہے 4,92,000 روپے کو آپ خریدنے جا رہا ہے. لیکن جب وہ بیچنے گیا تو اسے مل رہا 3,50,000 اسے مل رہا ہے 3,50,000. تو اب جو قربانی ہے یا اس کے جو حساب ہے اس کی قیمت جو حساب میں لے کر کاؤنٹ کرے گا تو وہ 4,92,000 کرے گا. بلکہ جب وہ بیچنے گیا اور دکاندار سے پوچھا تو اس نے بھی بتایا 3,50,000 اس نے کہ 3,50,000 روپے سونے کی قیمت لگائے. 1 تولہ چاندی کو مثال کے طور پر چاندی ابھی خریدنے جاتا ہے 1 تولہ چاندی خریدنے جاتا ہے تو وہ 1 تولہ چاندی اسے مثال کے طور پر 7,000 روپے کا. لیکن جو بیچنے گیا تو 5,000 روپے کا تو وہ 7,000 کا حساب نکلا 5,000 تو وہ 1 تولہ چاندی 5,000 روپے 1 تولہ سونا 3,500. اس کے بعد 50 روپے اس کو بھی کاؤنٹ کرے گا تو 3.5 لاکھ یعنی 3,50,000 کی وجہ 3,55,000 ہوتے. اب 20 روپے تو 3,55,000 20 روپے سے ملتا. ان 3,55,000 20 روپے کا اگر صاحب حساب بن جاتا 5.5 تولہ چاندی کے اعتبار سے تو اس پر زکات واجب ہو جائے گی زکات ادا کرنا ہوگا. لیکن اگر اس پر اس کی قیمت یہ جو 3 لاکھ ایک جو میں مثال کے طور پر جب حساب بتا رہا ہوں 3,52,200 روپے جو اس کا حساب بنا کر مجموعی ملکیت بنی اس پر تو اس پر زکات واجب ہے مثال کے طور پر. اور جو چیز اس کے پاس ہے زائد تک ضرورت سامان. لیکن یاد رکھیے گا شریعت میں ہر ایک کی ملکیت کے اعتبار ہو رکھا ہر ایک کی ملکیت علیحدہ ہے. شوہر کی ملکیت الگ ہے بیوی کی ملکیت الگ ہے. بیٹا جوان ہے تو اس کی ملکیت الگ ہے بیٹی جوان ہے تو اس کی ملکیت الگ ہے. سب ایک کی ملکیت شمار میں نہیں. اگر سونا ہے مثال کے طور پر بیوی کے پاس 3 تولہ سونا اور 5,000 روپے بھی وہ 3 تولہ اگر بیچنے جاتا ہے تو اسے 3,000 روپے کے حساب سے ایک مثال سمجھا 3,000 کے حساب سے 15,000 کیا نام ہے ہاں اس کا 3 لاکھ روپے کے حساب سے جو ہے 9 لاکھ روپے ملے 3 تولہ سونا اور اس کے پاس 5,000 روپے تو اس کی ملکیت ہو گئی 9,05,000 روپے. اور یہ 9,05,000 کا حساب بن جاتا ہے تو بیوی پر قربانی بھی واجب ہے صدقۃ الفطر بھی واجب ہے اور زکات کی ادائیگی بھی واجب ہے. اب شوہر کی ملکیت دیکھتے ہیں. شوہر کے پاس 2 لاکھ روپے کیش پڑا ہوا سونا ہونا ہے چاندی رکھنا 2 لاکھ روپے کا کیش پڑا ہوا تو اس پر نہ زکات واجب اور نہیں اس پر قربانی واجب. باقی دوسری کے پاس کیونکہ جو سامان لے کر آئیے وہ سارا تو نہیں گئی جائز کا سارا سامان اس کے دوسرے پہننے کے کپڑے پر اور 2 لاکھ روپے کیش پڑا ہوا تو شوہر کے ذمہ میں قربانی ہے زکات نہ 70 روپے تک. ہاں بیوی کے ذمہ کی چیز ہے. اب اس میں یہ سمجھے لوگ کرتے ہیں جب قربانی کا وقت آتا ہے تو گھر میں ایک آدمی کی طور سے قربانی کرتے ہیں ایک حصہ قربانی یہ جماعت ایک حصہ کس کے نام پر شوہر کے نام. سونے کی ملکیت بیوی کی ہے پیسے کی ملکیت بھی بیوی کی ہے. میاں پر قربانی واجب ہے سب سے پہلے واجب ہے نہیں اس پر زکات واجب ہے. $100 اس کے پاس قربانی یہ بندی اس کے پاس رہے. اب قربانی واجب بیوی پر شوہر اپنے گھر کو قربانی کر رہا تو ٹھیک ہے قربانی اس پر واجب تو نہیں. اب جب قربانی اس نے ادا کر لی تو قربانی ادا ہو جائے گی ٹھیک ہے نہیں ہوگی قربانی ادا ہو جائے گی. البتہ جو بیوی کی طرف سے قربانی واجب بیوی پر واجب تھی وہ قربانی رہ گئی. آپ تو خوش ہماری قربانی ملے ہماری نہیں آپ بھی ہوگی جب تک قربانی کریں گے بیوی پر واجب ہوتے ہوئے آپ نے بھی کیا کریں گے. کبھی کیا کرتے ہیں جو بڑے مربی ان کے نام کرتے ہیں
جب پیسہ بیٹا کماتا ہے، بیٹے کے پاس 10-20 لاکھ روپے کی گھر رہنا ہے تو خالی پلاٹ میں اس کے پاس، بیٹے کے پاس، باپ کے پاس نہیں، اور دلہن کے پاس 4-5 تولہ سونا بھی، اس کے پاس پیسے بھی، ان دونوں پر قربانی واجب ہے، قربانی کرنا پڑنا جس کی قربانی واجب نہیں. تو کیا ہوا؟ ان دونوں کی قربانی رہ گئی. جو ابا کی طرف سے ہم نے قربانی کی، ابا کی طرف سے وہ لازم نہیں تھا، کیا تو ہو گیا. ان دونوں کے ذمہ قربانی باقی ہے. اب کیا ہوگا اگر بعد میں اگر پتہ چلا تو پھر نقل ایک قربانی کے رقم صدقہ کرنا واجب ہو جائے گا، ادا کرنا. کیونکہ جو صاحب نصاب تھے ان کی طرف سے آپ نے قربانی نہیں کی، لہٰذا بہت بڑی فکر کی چیز. آپ قربانی کر رہے ہیں، بزرگ ہیں، ماں باپ ہیں، بڑے ہیں، ٹھیک ہے، اور بات کرو کہ میں نے ایک روایت دی ہے، اس سال ابا کی طرف سے، اگلے سال ابا کی طرف سے، اس کے بعد سال بیٹے کی طرف سے، اس کے بعد سال جو ہے لوگوں کی طرف سے. یہ بھی غلط ہے. جس پر قربانی واجب ہے اس کی طرف سے قربانی واجب ہے. مزید آپ